اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور احسن من توجیہ کلماتهم الی آخرہ۔ حضرات، ہم لوگوں کی گفتگو لگاتار معاطات کی بحث میں چل رہی ہے، اور اب اس سلسلے میں آج ایک نظریہ نہائی تقریباً شیخ انصاری اس سلسلے میں دے رہے ہیں جس سلسلے میں فعلاً اقوال اور نظریات چل رہے تھے۔ فرماتے ہیں جو ہم نے مختلف اقوال پیش کیے اس میں خاص کر محقق ثانی کا قول پیش کیا، جس میں انہوں نے ایک جہت سے مشہور کے قول پر اعتراض کیا اور ایک جہت سے مشہور کے قول کی توجیہ پیش کی ہے۔ وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ انہوں نے معاطات کے مسئلے کو لے کر بحث کی، کیا یہ معاطات بیع ہے یا نہیں، معاطات صرف اباحہ تصرف لاتا ہے یا ملکیت آور ہے، ٹھیک ہے، متعاطیین قصد تملیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نہیں کرتے۔ جو چیز سامنے آئی تھی فی الحال وہ یہ آئی تھی کہ معاطات جو ہے اس میں اباحہ تصرف آتا ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ متعاطیین جو ہیں وہ قصد تملیک کرتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا تھا کہ تملیک سے قطع نظر اباحہ مجردہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، خالی عن التملیک۔ انہوں نے محقق صاحب نے کیا پیش کیا تھا، مختلف باتیں کہی گئی تھی کہ میں شارٹ کٹ میں آسان پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے علماء کے کلام کو حمل کیا تھا برخلاف ظاہر۔ ایک طرف تو دیکھا کہ علماء اباحہ تصرف کہہ رہے ہیں، دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہے، تو قصد تملیک کو اور اباحہ تصرف کو قابل جمع کیسے بنایا جائے، تو فرمایا ایک چیز یہاں پیش کی، ملک متزلزل والی ہے نا، ملک جائز یا غیر لازم والی، اور انہوں نے فرمایا کہ دونوں کلام باتوں کے درمیان ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے کہ اباحہ تصرف ہے، ملک بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ملک لازم نہیں ہے۔ اگر دو میں سے کوئی ایک تلف ہو جاتا ہے تو وہ لازم بن جائے گا، ورنہ اباحہ تصرف ہے۔ یہ ساری باتیں ابھی گھوم پھر کر کے ہوئی ہیں۔ اب آ جائیے آج کیا فرماتے ہیں یہ۔ اچھا، آخری بات جو انہوں نے کہی تھی پچھلے پیراگراف میں، وَيُؤَيِّدُ إِرَادَةَ الْمِلْك، محقق ثانی کے نظریے ہیں یا ارادہ ملک کی تائید کرتا ہے، یہ مرحلہ بھی تائید کرتی ہے یہ بات بھی کہ علماء نے جو اباحہ تصرف کہا ہے یہ شامل کر لیتا ہے ان تصرفات کو بھی کہ جو کس کی طرف سے ہوتے ہیں، جی احسان، مالک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر ایک جملہ یہ کہا تھا وَالْتِزَامُهُمْ حصول الملک مقارن لہذه التصرفات بعید، اور علماء کا اس کو ملتزم ماننا اس چیز کا کہ ملکیت حاصل ہوتی ہے مقارن تصرفات، یہ بعید ہے،
یعنی یہ کہنا کہ علماء یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر تصرف کیا ادھر ملکیت آئی، تصرف سے پہلے ملکیت نہیں تھی، تصرف کرتے ہی ملکیت آئی ہے، یہ بات جو ہے وہ بعید لگتی ہے۔ یہ چیزیں وہ تھیں جو گزر چکی ہیں۔ اب آج لیکن الانصاف پڑھیے، لیکن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور اهون من توجیحات کلماتهم۔ علماء نے جو کچھ کہا ہے نا، علماء نے جو باتیں کہی ہیں باعث تصرف کے سلسلے سے، وہاں دو بات پاسبل ہے۔ علماء نے باعث تصرف کے سلسلے سے اور دوسرا جو شہر اس کا یہ ہے باعث تصرف، یہ علماء قول ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے توجیہ بحسب ظاہر کے لیے علماء قول کی توجیہ بحسب ظاہر، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ علماء کو ملتزم مانیے کاہے کا، اس بات کا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصرف کے مقارن ہے کیا ملکیت، اس ٹائپ کی باتیں کیجیے، یا یہ کہیے کہ مل کے متزلزل ہے، مل کے متزلزل ہے، تصرف سے مراد مل کے متزلزل ہے، اس ٹائپ کی باتیں آپ کہیے۔ فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ ان القول بالتزامهم لهذه الامور، یہ کہنا کہ علماء ملتزم ہوئے ہیں ان امور کے، یعنی علماء کا ماننا یہ ہے کہ ملکیت مقارن با تصرف ہے، ادھر تصرف کیا ادھر ملکیت آئی، اس ٹائپ کی باتیں کرنا احون، سست ہے، ضعیف تر ہے، سست تر ہے، من توجیہ کلمات ہی، علماء کے کلمات کی بحث ظاہر توجیہ کرنے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی علماء کے کلام کو آپ دوسری چیزوں پہ حمل نہ کیجیے، جیسا ہے ویسا اس کو توجیہ ظاہری کے اعتبار سے مان لیجیے۔ اچھا توجیہ ظاہری کس طریقے سے ہوگی؟ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ، اب یہ امور جو ہے وہ کیا ہے؟ اوپر لحاظ الامور الگ تھا، یہ حاضر الامور الگ ہے، یا ان حاضر الامور جو ہے یعنی اباحہ تصرف کا قائل ہونا، حاضر الامور یعنی اباحہ تصرف کا قائل ہونا، لا استبعاد فی التزامها، اس کے استلزام میں، اس کے التزام میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بود نہیں ہے۔ مولانا یہ مان لینا کہ اباحہ تصرف سے مراد علماء کے اباحہ تصرف بھی ہے، یہ کوئی بود نہیں رکھتا ہے، آپ فالتو کو ان کے کلام کو دوسری چیزوں پر حمل مت کیجیے، ان کو ملتزم نہ مانیے کہ وہ مل کے متزلزل کے قائل ہیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ملک مقارب و تصرف ہے، یہ سب تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ مانیے، اس طریقے سے ان کے کلام کی توجیہ کیجیے۔ اگر توجیہ کرنا ہے تو جو کہا ہے اس کی حسب ظاہر کے اعتبار سے توجیہ کیجیے۔ دیکھیے اگر علماء نے کہا کہ معاطات میں باعث تصرف ہے، ٹھیک ہے، معاطات میں باعث تصرف ہے، آپ آئے کہیں کہ وہ ان کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ باعث تصرف سے کہ مل کے
متزلزل لاتا ہے. ابھی تو ملک نہیں لا رہا ہے لیکن وہ دونوں سے ایک طرف ہو جاتا ہے جیسے تو ملک لا جائے گا. یہ ملک متزلزل ہو گئے ہیں. یا کہیں تو علماء کی مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ملک لاتا ہے مگر ہمراہ تصرف. پہلے ملک نہیں ہے لیکن تصرف کرتے ملک آ جائے گا. جیسے کہ آپ نے مجھے دیا, میں نے آپ کو یہ دیا معتاد طریقے سے, تو جیسے ہی میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور ملک آ گیا. یہ سب باتیں کرنا علماء کے کلام کی ظاہر کے اعتبار سے توجیہ کرنے سے زیادہ خراب ہے, سست ہے. پھر کیا کہیں گے آپ علماء کی ہر بحث میں ظاہر توجیہ ہوگی جو علماء اس بات کو کیسے کریں گے وہ یہ کہ ان هذه الامور, اس طرح کے امور جو علماء خود بیان کر رہے ہیں, کس طرح کے امور؟ ہاں احسن, اباحت تصرف کے نظریے کا قائل ہو جانا, لا استفادہ فی التزام میں, ہاں یہ التزام ہے, اس کے ملتزم ہونے میں کوئی بہت نہیں ہے کہ آپ علماء کی بات اس کے خلاف عمل کیجیے, چپ چاپ سیدھے سے مان لیجیے اباحت تصرف بول, علماء کہیں اباحت تصرف آتا ہے, بس ختم. ایزا کب ایسے توجیہ کیجیے, توجیہ کرنا ہے تو ایزا تزل اصل عدم الملکیت, اس وقت کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل استصحاب عدم ملکیت کی مقتضی ہے. ہم نے معاطات کے ذریعے سے معاملہ کیا کیا ہے, معاطات کے ذریعے سے معاملہ کیا کیا ہے حسن عباس صاحب, معاطات کے ذریعے سے معاملہ کیا ہے. قیمت آپ کو دی, مال ہم نے لیا, معاطات. اب آپ ایجاب و قبول نہیں ہوا نا, شرائط بیع میں سے ایک شرط کیا ہے ایجاب و قبول. جب معاطات نہیں ہوا تھا اس وقت یہ مال آپ کا تھا, یہ میرا تھا, ہم اس کے مالک نہیں تھے, آپ اس کے مالک نہیں تھے. اب بعد میں معاطات کے بعد شک ہو رہا ہے کہ ملکیت آئی کہ نہیں ہم لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے مال پر, تو اصل استصحاب کیا کہے گا, ٹھیک ہے. تصرف کیا, اباحت تصرف کیا, اباحت تصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یخالف به احد, کوئی ایک بھی اباحت تصرف کو مخالف اجماعی مسئلہ ہے یہ. ایذ الاصل سوری اذا اقتضى الاصل عدم الملکیت, اس وقت جب اصل اقتضا کر رہی ہے کسی کی عدم ملکیت کا, اس کو کی اقتضا کر رہی ہے اصل. اصل سے مراد اصل استصحاب ہے. ولم یساعد, یساعد کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا, مساعدت کرنا. ولم یساعد علیہ دلیل معتبر, اور علیہ نے ملکیت, اور اس ملکیت پر کوئی دلیل معتبر بھی موجود نہیں ہے. عارف صاحب علیہ نے ملکیت پر کوئی دلیل معتبر بھی موجود نہیں ہے. تو ایک طرف ملکیت پر کوئی دلیل نہیں ہے, دوسری جانب اصل استصحاب یہ کہتا ہے کہ پہلے ملکیت نہیں تھی تو اب ملکیت نہیں ہے, تو چپ چاپ یہ مانیے کہ ملکیت آور نہیں ہے, معاطا. زبردستی کو علماء کو ملتزم نہ کیجیے. علماء کی مراد یہ ہوگی وہ ہوگی وہ ہوگی, کیسے ہو جائے گی, ثابت نہیں ہو رہی ملکیت. اب آئیے تصرفات کے لیے کیا کیا جائے, استعمال جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں وقت دلیلو, واو کے اور اقتضاء کے بیچ میں چھوٹا سا آپ اپنے دماغ میں چاہے کاپی میں لکھ سکتے ہیں کتاب میں, اس طرف دیگر, دوسری طرف سے, دوسری جہت سے. ایک طرف تو ملکیت پہ دلیل نہیں ہے اور دوسری طرف دلیل اقتضاء کر رہی ہے کس چیز کی, صحت تصرفات مذکورہ, تصرفات مذکورہ کی صحت پر. اہم ترین دلیل اجماع, اہم ترین دلیل کیا ہے, اجماع ہے. اجماع ہے علماء کا, توافق اور اتفاق اس بات کے اوپر کہ معاطات کی تصرف جو کیا ہے جائز ہے, ایک بات تصرف ہے, ٹھیک ہے. وقت دلیل صحت تصرفات مذکورہ, مذکورہ کے اوپر لکھیں گے حتیٰ وہ تصرفات کے جہاں کہ جو مالک کی طرف سے ہوتا ہے,
حتیٰ وہ تصرفات جو مالک کی طرف سے ہوتے ہیں، حتیٰ وہ تصرفات کہ جو مالک کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ہر طرح کے تصرفات کی صحت کا مقتضی وہ دلیل ہے. تو آپ نے دیکھ لیا نا، ملکیت پر دلیل نہیں ہے اور صحت تصرف پر دلیل ہے. لیکن جو مذکورہ میں نے آپ کو لکھا ہے نا حتیٰ، حتیٰ یعنی حتیٰ کیا لکھا میں نے آپ کو؟ جی، تصرفات جو مالک کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں موادات میں، ہے نا. لیکن یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تصرف جواز تصرف یا عبادت تصرف صادق رضی صاحب آگے واپس ہوگا نا. جواز تصرف یا صحت تصرف جو ہے یا عبادت تصرف یہ وہ اتفاقی نظریہ ہے. لیکن تصرفات دو طریقے کے ہوتے ہیں نا. ایک مالک کی طرف سے تصرفات ہوتے ہیں جو جس کی مثال دی تھی وط یہ جاریہ وغیرہ ٹائپ کی. کیا ہر طریقے تصرفات متفق علیہ ہے صحت تصرفات، لیکن ہر طریقے کے تصرف متفق علیہ نہیں ہے. بلکہ ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان المہدی ان حواشی شہید القواعد، شہید نے جو قواعد کے اوپر حاشیے لگائے ہیں وہاں ان حاشیوں سے ایک چیز محکی ہے. کیا محکی ہے؟ کس کی حکایت کی گئی ہے؟ المنع اما یتوقف علی الملک، انہوں نے منع کیا ہے ایسے تصرفات کو کہ متوقف پر ملک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مواطات کے نتیجے میں تصرف تو جائز ہوتا ہے، عبادت تصرف تو ہوتا ہے، مگر ہر طرح کا تصرف نہیں، بلکہ وہ تصرف کہ جو ملکیت پر متوقف نہ ہو. جو تصرفات ملکیت پر متوقف ہوتے ہیں وہ جائز نہیں. کیوں؟ مواطات جو ملکیت نہیں لا رہا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ مواطات ملکیت نہیں لا رہا ہے. تو جو اس تصرفات ہیں ملکیت پر متوقف ہیں وہ تصرفات یہاں نہیں ہیں. جیسے بط جاریہ یا مثلا مثالیں دی آپ فرمانے جو کہ اخراج خمس، مواطات کے مال کو خمس کے طور پر نکالنا یا زکوٰۃ کے طور پر نکالنا. ٹھیک ہے، خمس یا زکوٰۃ آپ کے طور پہ کس مال کو نکالتے ہیں؟ جی، جس کے آپ خود مالک ہیں. ٹھیک ہے، وہ قوت الجاریہ یا وط جاریہ کہ جو مواطات کے نتیجے میں خریدی گئی ہے. ٹھیک ہے، وط جاریہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ملکیت میں ہو اپنی. اب یہ جاریہ ملکیت میں چونکہ ہے نہیں، لہذا یہ والا تصرف جائز نہیں ہے جو مخصوص ہے مالک سے. وَمِمَّا يَشْهَدُ عَلَىٰ، تو یہاں تک بات ہوگی نا حل کہ باعث تصرف ہے اس پر دلیل موجود ہے، ملکیت نہیں ہے، عدم وہ ملکیت پر کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک، بلکہ ان کے خلاف اصل استصحاب ہے جو بتا رہا ہے کہ ملکیت نہیں ہے. اب تصرفات بھی کتنے طریقے کے ہیں؟ دو طریقے کے. بعض وہ کہ جو متوقف ہے ملکیت پر، بعض وہ جو متوقف پر ملکیت نہیں ہے. جو متوقف پر ملکیت نہیں ہے ان تصرفات کو سب جائز مانتے ہیں. جو متوقف پر ملکیت ہے ان کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، جیسے شہید نہیں مانتے. جیسے وَمِمَّا يَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْيِ الْبُعْدِ عَمَّا ذَكَرْنَا، اور وہ چیز کہ جو ہم نے ذکر کی ہے. وَمِمَّا يَشْهَدُ وَمِمَّا يَشْهَدُ، اور وہ چیزیں کہ جو شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں ہمارے ذریعے ذکر کی ہوئی چیزوں کی نفی بعد پر. پہلے جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ پڑھ لیے بریکٹ پڑھ لیے. ہم نے کیا ذکر کیا ہے؟ من ارادتہم الاباحۃ المجردہ ما قصد المتعاطیین التملیک. متعاطیین نے کس چیز کا قصد کیا ہے؟ تملیک کیا ہے. قصد متعاطیین تملیک کے باوجود علماء اباحہ سے مراد کون سا عبارت ہے؟
اباحہ تصرف، اباحہ مجرد عن قصد تبلیغ، ان کے دماغ میں تبلیغ نہیں ہے، اباحہ مجردہ، اباحہ محضہ، اس کا ارادہ کیا علماء نے تبلیغ کو ذہن میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے متعاطیاً قصد تبلیغ کرتے ہوں گے، لیکن علماء نے جو کہا ہے کہ معاطات جو ہے وہ اباحہ تصرف لاتا ہے، تبلیغ آئے چاہے نہ آئے، تبلیغ سے ان سے بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ مطلب ہم نے یہ بات پیش کی ہے، ہم نے جو بات پیش کی ہے اس کے بود کی نفی پر کچھ چیزیں گواہی دیتی ہیں، یعنی ہماری بات کی تائید کچھ چیزیں کرتی ہیں۔ جب ہمارے نفی در نفی جو ہے وہ مثبت ہوتا ہے نا، بود دور قریب نہ ہونا، نفی ہے بود یعنی پاس ہونا، ہو جانا، صحیح ہونا، تو جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے نفی بود پر یعنی اس کی صحت پر کچھ چیزیں دلیل ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے انہو جو ہے وہ مما ماں تک ایرو کھینچ کے رہ جائے گا، انہو کا ایرو کہاں جائے گا، ماں تک جائے گا، ورنہ مما ہماری بات پر گواہ جو چیز بن رہی ہے وہ یہ ہے، کیا مولانا اقتدار صاحب ہماری بات کیا ہے، کیا ہے، زور سے ہماری بات کیا ہے، اس کے باوجود کہ پھر سے کوئی کی بات آدھی بات میں صحیح متعاطیین کے قصد تبلیغ کے باوجود علماء نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، اباحہ تصرف کا، اباحہ مجردہ کا، ٹھیک ہے۔ اس بات کے اوپر دلیل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہو قد صرح الشیخ فی المقصود والحلی فی السرائر، ابن ادریس حلی نے سرائر میں اور شیخ نے مقصود میں، شیخ طوسی نے مقصود میں تصریح کی ہے، ویسے ہی اسی بات کی کہ جو ظاہر علامہ ہے، کہ ظاہر العلامہ فی القواعد، قواعد میں علامہ کی عبارت سے جو ظاہر ہو رہی ہے اسی بات کی تصریح ہے، کہاں، سرائر میں اور مقصود میں۔ کیا ہے وہ، سرحہ سے متعلق ہے، بے عدم، سرحہ بے عدم حصول المیل، ان لوگوں نے تینوں نے تصریح کی، مطلب دو نے تصریح اور ایک نے ظاہری طور پہ کہا، کس چیز کی تصریح کی شیخ نے، بے عدم حصول المیل، کہ ملک حاصل نہیں ہوتی ہے، کیسے، بے اہدائی ہدیت بدون ایجاب القبول، ہدیہ دینے سے ایجاب و قبول کے بغیر، ایجاب و قبول کے بغیر اہدائے ہدیہ ہو تو ملک حاصل نہیں ہوتی۔ ولو من الرسول، اگرچہ ایجاب و قبول رسول کی جانب سے کیوں نہ ہو، میسنجر کی جانب سے کیوں نہ ہو، میڈیٹر کی جانب سے کیوں نہ ہو، لانے والا ہدیہ جو لے آ رہا ہے وہی کب سے ایجاب و قبول کر دیتا اس کی نیابت میں مالک کی، چونکہ ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے، حتیٰ رسول کی جانب سے نہیں ہوا ہے، جو لانے والا ہے اس کی جانب سے ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے، تو جب ایجاب و قبول نہ ہو تو پھر دوست بولیے کیا، ہدیہ تو دیا، ہدیہ ہو گیا، ملک حاصل، ہاں ہدیہ دینے میں ملک حاصل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نام یفید ذالک اباحۃ التصرف، ہاں یہ ہدیہ دینا چاہے ڈائریکٹ دے چاہے کسی کے ذریعے بھیجے، ہدیہ دینا کائے کا فائدہ ہو جاتا والا تھا، ہاں تو اباحۃ تصرف کا، لیکن شیخ، لیکن جہاں تک شیخ کی بات ہے، شیخ طوسی نے استثناء وضع الجاریہ، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر زید نے عمرو کو کوئی سامان دیا ہے، ہدیہ مثلا کچھ دیا، تو یہ اہداء ہدیہ جو ہے وہ اباحہ تصرف کا سبب بن رہا ہے۔ اب عمرو کو جو ہدیہ ملا اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن شیخ نے کیا کیا ہے، ان تصرفات میں سے ایک چیز الگ کی، مستثنیٰ کی ہے، وضع جاریہ، اس کی سائر خدمات تو لے گا، پانی پلائے گی، جھاڑو دے گی، گوئی کرے گی، وہ کرے گی، سب کچھ کرے گی، بازار سے سامان لائے گی، سب کرے گی، مگر وقت کنیز کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے مالک، ٹھیک ہے، حلال نہیں ہے یہ۔
ثم ان المعروف، یہاں تک بات ہو گئی. ثم ان المعروف بین المتاخرین، ساتھ ساتھ جو چیز متاخرین کے درمیان یعنی علماء متاخرین کے درمیان معروف ہے وہ کیا ہے؟ کہ من قال بالاباحۃ المجردۃ فی المعاطات، جن لوگوں نے معاطات میں اباحہ مجردہ کو پیش کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاطات میں اباحہ مجردہ ہوتی ہے نا. معاطات میں کیا ہے؟ اباحہ. اور کون سا اباحہ؟ اباحہ مجردہ. کالا، یہ کالا کی ضمیر بھی اسی من کی طرف پڑ رہی ہے. جس نے یہ کہا اس نے گویا یہ بھی کہا ہے کہ نہ لیست بیان، یہ بیان نہیں ہے. جن لوگوں نے معاطات کے لیے اباحہ مجردہ کا نظریہ دیا ہے نا، ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بے نہیں ہے. انا من قال بالاباحۃ المجردۃ فی المعاطات قال بانها لیست بیان حقیقتاً، بے حقیقی نہیں ہے. کما ہوا ظاہر و بعض العبائر المتقدمہ، جیسا کہ گزشتہ سطور میں ہم نے جو باتیں پیش کی ہیں ان میں سے بعض عبارتوں، عبائر یعنی عبارتوں کا ظاہر بھی یہی ہے. انہوں نے نیچے حاشیے میں لکھا ہے مثلا جیسے شیخ نے جو ہے وہ خلاف میں کہا فإنه لا يكون بیان، وہ بے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ معاطات میں صرف اور صرف اباحے کو جائز مانتے ہیں، وہ لوگ معاطات کو اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں بے بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ومعقد اجماع الغنیہ، اور جو جس چیز کے اوپر منعقد ہوا ہے اجماع غنیہ، غنیہ کی بات گزر چکی ہے، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. وظاہر یہاں بھی لائیں گے، وظاہر کما ہوا ظاہر بعض العبائر متقدمہ وظاہر اجماع، ظاہر معقد اجماع الغنیہ، معقد اجماع غنیہ یعنی جس چیز کے اوپر اجماع غنیہ منعقد ہوا ہے وہ بھی یہی ہے. یعنی غنیہ کے بارے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بے نہیں ہے. اب ایک بات کہتے ہیں یہ صیغہ تعجب کے ساتھ، افعال تعجب کے ساتھ. وما ابعدا، دانش صاحب صحیح نا، تائید کر رہے ہیں آپ. وما ابعدا ما بینہ و بین توجیہ المحقق الثانی، اور یہ جو قول ہے، کون سا قول مولانا جو ابھی لاسٹ میں پیش ہوا؟ زور سے بولیے آپ. وہ کیا قول ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں اباحہ مجردہ تو ہے اس میں اور بے نہیں. احسن. اس قول میں اور محقق ثانی کے قول میں کتنی دوری پائی جاتی ہے؟ تعجب کے ساتھ کہیے گا مولانا. وما ابعدا، اور کتنی دوری ہے ما بینہ، اس قول کے درمیان، بینہ کی درمیان اسی قول کی طرف پڑھنی، قول مذکور کے درمیان، و بین توجیہ المحقق ثانی، محقق ثانی توجیہ کے درمیان. اور محقق ثانی نے توجیہ کیا کی تھی؟ میں نے ابھی کلاس کے شروع میں دہرایا، من ارادت نفی اللزوم، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ معاطات میں اباحہ بھی ہے اور ملک بھی ہے. منکر کس چیز کو ہوئے تھے؟ ہاں صرف لزوم کے منکر ہوئے تھے. یعنی انہوں نے بے بھی مانا تھا اور ملک بھی مانا تھا. ایسے کہیے عبادت رسول کو سب مانتے ہیں. عبادت رسول کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو چیز اور کہی تھی، کہا تو معاطات بے ہے اور کیا ہے؟ ملک آور ہے. یہ الگ بات ہے کہ ملک لازم نہیں ہے، نفی ملک لزوم کیا تھا. جب نفی ملک لزوم کیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مفہوم کیا ہوا؟ ہاں انہوں نے کہا کہ موقع نے کہا کہ معاطات میں لزوم نہیں ہے. مطلب کیا؟ یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ بے ہے اور ملک ہے. کون سا ملک؟ ملک متزلزل ہے. بتا ملک متزلزل کہہ رہے ہیں. ملک چاہے متزلزل ہو چاہے لازم ہو، کہاں آتی ہے؟ ہاں بے. احسن. تو جب آپ نے ملک متزلزل مان لیا، پہلی بات تو ملک لازم کی نفی کیا، اس کا مطلب متزلزل مانا، متزلزل مان لیا اس کا مطلب بے مان لیا. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو
ملک کے بھی قائل نہیں ہیں، بے کے بھی قائل نہیں ہیں، اور ایک طرف یہ ہیں جو بے اور ملک کے قائل ہیں۔ کتنی دوری ہے دونوں کے نظریے میں، کیونکہ ایک کہہ رہا اسلم لیست بے، سرے سے بے ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ بے بھی ہے اور ملک بھی ہے، بس ملک لازم نہیں ہے۔ حقیقت میں بے، اس میں دیکھیے ایک بحث پہلے یہ گزر چکی تھی کہ اگر آپ مواطات یا اس طرح کی چیزوں کو بے کہیں گے تو بے کی دو قسم کرنی پڑے گی، ایک بے حقیقی، ایک بے غیر حقیقی۔ بے حقیقی وہ ہے جو تمام اپنے شرائط کے ساتھ ہو اور وہی بے صحیح بھی ہے، اور ایک بے وہ ہے جو بے فاسد ہے، بے غیر حقیقی جس میں شرائط مفقود ہو۔ تو یہ مواطات جو ہے وہ بے حقیقی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم بے کو کب اس کے اثرات مترتب ہوں گے کہ جب وہ بے حقیقی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اثرات بے میں سے ایک ملکیت ہے، تو جب یہ بے نہیں ہوگی تو وہ جو اثر جو بے حقیقی کا ہوتا ہے، ملک آنا، ملک آور ہونا، وہ نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں لیست بیعن حقیقتاً، حقیقت میں یہ بے نہیں ہے، صوری طور پہ، ظاہری طور پہ تو آپ بے کہہ رہے ہیں اس کو کہ معاملہ بیعیہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بے نہیں ہے۔ کیوں نہیں مولانا؟ احسان، کیونکہ ایجاب و قبول نہیں ہے، شرائط بے مفقود ہیں اس میں۔ وما ابعدا ما بینہ و بین توجیہ المحقق ثانی من ارادت، یہ من بیانیہ ہے جو توجیہ محقق کو پیش کر رہا ہے، من ارادت نفی اللزوم، کہ جو انہوں نے نفی لزوم کا ارادہ ہے، یعنی بے ہے، ملک بھی ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ مگر یہ توجیہ کیوں کی تھی؟ کیونکہ خود مانے تھے، ان کی عبارتوں سے جو چیز ظاہر ہو رہی تھی کہ علماء کی بات کو جس چیز پر حمل کر رہے ہیں اس کو مانتے ہیں، اگر خود نہ مانتے تو علماء کی بات کو اس چیز صرف حمل نہ کرتے جس کی وجہ سے شیخ نے حملہ کیا ان کے اوپر، یعنی خود بھی ان کا نظریہ یہی تھا۔ بات صاحب نے صحیح کہی کہ تصریح جو کی ہے ان کا ارادہ بتا ہے، تصریح جو کی ہے وہ علماء کے ارادے کو کی طرف کی ہے، انہوں نے صراحتاً یہ بات نہیں کہ علماء نے یہ مراد لیا ہے، لیکن ظواہر عبارت موقف کیا ہوگی کہ خود اسی کے قائل بھی ہیں وہ، جیسا کہ انہوں نے ایک بات بعد میں آ کر کہی تھی کہ ماں پچھلے 1.5 صفحہ پہلے حاصل ما اوردہ الموقف ثانی المشہور ہے ما ذکر الموقف المقدم فی عباراتہ المتقدمہ وحاصل ان المقصود هو الملک فاذا لم يحصل فلا منشأ لعبادۃ التصرف اذ العبادۃ ان كانت من المالک فالمفروض انه لم يصدر منه الا التملیک وان كانت من الشارع فليس علیہ، یعنی انہوں نے باقاعدہ علماء کے ارادے کے بعد اپنی دلیلیں بھی پیش کی ہیں محقق ثانی نے کہ اگر ملک کا وہ نہیں کریں گے نا، متعاطیہ نے ملک کا ارادہ کیا ہے اور ملک کو آپ نہیں مانیں گے تو ما قصدہ لم یقع وما وقع لم یقصد والی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا مولانا؟ وکلاہما خلاف الظاہر، دونوں نظریہ خلاف ظاہر ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بائے مجردہ ہے اور اصلاً بے نہیں ہے تو یہ بات بھی خلاف ظاہر ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بے ہے، ملک آور ہے، بس لزوم نہیں ہے تو یہ بھی خلاف ظاہر ہے۔ شیخ فرماتے ہیں جی کلاہما خلاف ظاہر، شیخ کا جملہ ہے۔ یہ دونوں نظریہ، جن دونوں نظریوں کے درمیان بود پایا جاتا ہے زمین و آسمان کا، بود الارض والسماء، جن چیزوں کے درمیان پایا جا رہا ہے وہ دونوں اقوال جو ہیں وہ خلاف ظاہر ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ثانی ہے اس کی رد پہلے کی ہے، پہلے والے کی رد بعد میں کریں گے۔
رضا عباس صاحب دونوں نظریے بتائیں کیا کیا ہیں؟ دونوں نظریے بتائیے جس کو خلاف ظاہر کا ہے. قلعہ ہما خلاف ظاہر کیا قلعہ ہما؟ پوری بات واضح کیجیے. آپ نہیں تھے یہاں پر اس لیے میں آپ سے پوچھا واپس لانے کے لیے. دو نظریہ، ایک اباحہ مجردہ ہے اور بے نہیں ہے، اصلاً بے ہی نہیں ہے معطات. ٹھیک ہے، ایک نظریہ تھا. دوسرا ایک ہے اباحہ بھی ہے، ملک بھی ہے، بے بھی ہے، صرف لزوم نہیں ہے. دونوں کہیں دونوں خلاف ظاہر ہے. تو پہلے جو دوسرا نظریہ تھا کہ بے ہے، ملکاور ہے، لازم نہیں ہے. وَيَدْفَعُ الثَّانِي، قول محقق ثانی یا محقق کرکی کے نظریے اور قول ثانی کو دفع کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے. یہ جملہ یہ بات اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے. تصریح ہو یہ فاعل یدفع ہوگا، ثانی مفعول مقدم ہے. یہ تصریح نظر ثانی کو دفع کر دیتی ہے. وہ تصریح کیا ہے؟ تصریح ہو بعضہم بأن شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار. فرماتے ہیں کہ لزوم بیع کی شرط جو ہے نا، شرط لزوم بیع یہ منحصر ہے مسقطات خیار میں. دیکھیے معاملہ ہوا ہے، معاملہ جب آتا ہے نا، معاملہ جب ہو جاتا ہے تو ہمیشہ لزوم رہتا ہے اس میں. ہم آئے، آپ کو پیسہ دیا، آپ سے سامان لیا، آپ ان کا بل کو میں نے شہر لے کر چلے گا، ہو گیا، لازم ہو گیا. متزلزل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تزلزل، یہ جو تزلزل ہے نا، یہ کیا چیز ہوگا؟ یہ کچھ نہیں ہے. جب بھی معاملہ ہوگا تو لازم ہوگا. یہ لزوم والی بحث جو چھوٹی ہے وہ خیار کے موقع میں چھوٹی ہے. ہم نے آپ سے معاملہ کیا اور معاملہ کرنے کے دوران ہم نے آپ کو یہ انہوں نے بات کہی ہے 100% صحیح ہے نہیں الگ ہے. ہم نے آپ سے معاملہ کیا، معاملہ کرتے وقت ہم نے آپ سے شرط رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر سامان لے کے واپس کر دیں. آپ کا آج لے جا رہے پسند آیا ٹھیک ہے، پھر دکھا دیں بیوی کو اپنی وہ نہیں آ پائیں گے. اگر وہ کیا نام پسند آئے تو نہیں وہ واپس کر دیں گے. یا مثال کے طور پہ 2 لے جاتے ہیں، مثال 2 دیتے ہیں، پسند آیا 2 لے تو نہیں واپس کر دیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہوا ہے تو ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جو اب یہاں پر جو چیز ہے نا، جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ متزلزل ہے. متزلزل 3 دن تک، کتنے دن تک؟ مثلا 3 دن تک کی شرط دی ہے. اور ہم آئے اور آنے کے بعد کہیں نہیں، وہ اپنا خیال واپس سکتے ہیں. اب آپ کیا نام ہے، آپ اس چیز کے مالک، ہم اس چیز کے مالک ہیں. آپ پیسے کے مالک، ہم اس کے مالک. ٹھیک. تو یہ جو خیال ہے نا، یہ خیال کچھ چیزوں سے ثابت ہو جاتا ہے. مثلا طرفین کی رضایت پر، میں طرفین کو ایک کہتے ہیں دوسرا آدمی ہو جائے تو طرفین کی رضایت مثلا مسقطات خیال میں سے ہے. تو جیسے ہی کوئی مسقط خیال آیا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی جب شرط رکھی گئی تھی خیال تھا، ہے نا، خیال جب تھا ہم لوگوں کو معاملہ پس کرنے کا، معاملہ حاصل کرنے کا، تو وہ چیز جو اس بیچ میں ہے وہ کیا ہے؟ ملکیت کیا ہے؟ احسن، متزلزل ہے نا، متزلزل ہے. لیکن ادھر
مسکت آیا، مولانا ادھر مسکت آیا، اس کے خیال خیال کٹا فوراً یہ کیا ہو گیا؟ یہ تزلزل لزوم میں بدل گیا. تو تزلزل اور لزوم کی بحث صرف اور صرف مسکتات خیال میں ہوتی ہے. مولانا آپ کہاں محقق صاحب یہاں بچ اٹھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ محقق صاحب کے نظریے کو کاٹ رہے ہیں. محقق صاحب نے کہا تھا ملک متزلزل ہوتا ہے یہاں پر، مواتات میں کہاں متزلزل ہوگا؟ یا ملک ہوگا تو لازم ہوگا کہ ملکی نہیں ہوگا. وَيَدْفَعُ الثَّانِي نظریہ دوم یا ثانی کو دفع کرتا ہے یہ مسئلہ، یہ جملہ کیا؟ تصریح بعضہم کہ بعض لوگوں نے تصریح کی ہے باقاعدہ کہ بِأَنَّ الشَّرْطَ لُزُومِ الْبَيْعِ، شرط لزوم بیع جو ہے یہ منحصر ہے مسکتات خیار میں. فَكُلُّ بَيْعٍ عِندَهُ لَازِمٌ، بس اس عندہ یعنی بعض، اس بعض کے نزدیک، یہ ان لوگوں کے درمیان جو نئی والی بات کہی نا کہ یہ جو ہے وہ لزوم کی شرط یہ خیار والے مرحلے میں ہے، ان لوگوں کے نزدیک ہر بیع کیا ہے؟ ہر بیع کیا ہے؟ لازم ہے. ہم نے آپ سے معاملہ کیا، بیع لازم ہے، ختم. ٹھیک ہے، من غیر جہت الخیارات، جو برسبیل خیارات نہ ہو. اگر خیارات ہم لوگ ایک دوسرے کے قائل ہو گئے ہیں، ہے نا، کچھ چیزوں میں خیارات پہلے سے ہوتے ہیں، جیسے خیار حیوان 3 دنوں تک کے لیے. کچھ چیزوں میں خیارات ہوتے نہیں، پہلے سے لائے جاتے ہیں، جیسے خیار شرط، ہم نے شرط رکھ دی 3 دن تک کہ معاملہ فسخ کر سکتے ہیں، 2 دن تک، 5 دن تک، اور آپ مان بھی گئے. تو خیارات کی طرز پہ اگر کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تو وہاں تزلزل نہیں ہوتا. جتنے معاملے ہیں سب کیا ہیں؟ لازم ہیں. ایک تو یہ ہو گئی بات جو آپ کے مل کے متزلزل والے نظریے کو کاٹ رہی ہے کہ معادات مل متزلزل نہیں آتا، یا مل ہے تو لازم ہے ورنہ نہیں ہے نا. دوسری بات، یہ تصریحوں پہ نمبر 1 ڈالا ہے میں نے گورے میں ایسے کر کے، ہے نا، اور بعد میں تصریحوں پہ نمبر 2 ایسے ڈالا ہے. یہ دوسری بات جو کاٹ رہی ہے ان کی بات کو محقق کی. وَتَصْرِيحُ غَيْرِ وَاحِدٍ، بعض علماء نے، ایک سے زیادہ علماء نے، بعض علماء نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے بِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقُبُولَ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ انعقاد البيع. بصیغہ نہیں، کاٹ دیے گا کہ ایجاب اور قبول جو ہے وہ شرائط صحت انعقاد بیع میں سے ہے. کیا میں سے بولنا؟ شرائط صحت انعقاد بیع میں سے ہے. یعنی بیع اس وقت صحیح ہوگی، منعقد ہوگی، اس وقت صحیح ہوگی بیع کہ جب ایجاب و قبول ہو. جی جب ایجاب و قبول ہو. تو ایجاب و قبول ہوئی نہیں، ہوا نہیں یہاں پر ایجاب و قبول، تو پھر کیا ہوا؟ بیع. جب بیع نہیں تو پھر ملک کی وجہ سے نہیں آئے گی. تو محقق کا نظریہ حدیث کٹ جاتا ہے. رہ گئی بات ان کی جو اباحہ مجردہ کے قائل ہیں، وہ بیع نہیں مانتے اصلاً، اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے پیش کریں گے ہم. یہ بصیغہ اضافی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. بِأَنَّ الْإِجَابَ یعنی یہ بِأَنَّ الْإِجَابَ الْقُبُولَ، ایجاب القبول شرائط صحت انعقاد بیع بصیغہ میں سے ہے. شرائط انعقاد بیع کہیں ختم. بیع بصیغہ کیا ہوتا ہے؟ بیع بصیغہ نہ تو بیع نہیں ہے، صیغے کے ساتھ تبھی تو بیع ہوتی ہے بیع صحیح. تو بصیغہ کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ نیچے بھی دیکھیے گا انہوں نے 7 نمبر پہ اس کے خلاف لکھا ہے قال الشہیدی فی شرحہ بعد ذکر توجیہ لعبارۃ فالظاہر بل المتعین ان کلمۃ الصیغہ من غلط نسخۃ. اور یہ صحیح الحرف ہے، یہ صحیح الکلام ہے، یہ شہیدی صاحب کا. شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ اضافی بلکہ یہ غلط ہے، غلط نوشتاری ہے، یہ صحیح ہے صیغہ. میری نظر میں بھی یہ میں یہ حاشیہ نیچے نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے حاشیہ مفید زیادہ نہیں لگتا ہے. صاف سے میم کے ہونا خالی مطلب کی باتیں اس میں کم ہے.
لیکن جہاں پہ مجھے عبارت میں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہاں نیچے پڑھ لیتا ہوں دیکھ نیچے کیا لکھتا ہے. تو جب ڈاؤٹ ہو میں نے نیچے پڑھا تو جو میں سمجھ رہا تھا وہ یہاں نیچے لکھا ہوگا کہ اس سے غلط ہے. ہمارا استاد نے اس کو نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ مطلب ان شاء اللہ اس کو اگلے سے پیش کریں گے. الحمد للہ رب العالمین. یہ مواقعات